پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری، یورپ نے پی آئی اے فلائٹ آپریشن پر پابندی اٹھا لی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں تاریخی دن ہے، پابندی کے خاتمے سے پی آئی اے کی نجکاری میں آسانی ہوگی۔ امید ہے پی آئی اے سے برطانیہ اور دیگر ملک بھی پابندی اٹھا لیں گے۔ پابندی کے خاتمے میں سول ایوی ایشن نے اہم کردار ادا کیا۔ اسلام آباد پر حملہ آور ہونے والوں کو سزا دلائی جائے گی، وزیراعظم کا اعلان۔ امن و امان سے متعلق اجلاس سے خطاب میں کہا، چند ماہ میں وفاق پر چوتھی بار لشکر کشی ہوئی۔ خیبر پختونخوا حکومت ہر وقت اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے تیار رہتی ہے۔ وزیراعظم نے تحریک انصاف کو تخریب انصاف قرار دے دیا۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے دعا کرائی، اعلامیہ جاری۔ مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی پر پابندی کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا میں 2 بار وفاق پر لشکر کشی کی، سرکاری ملازمین کو استعمال کیا گیا، اسلحے سے لیس کے پی پولیس، آنسو گیس، سرکاری مشینری استعمال کی گئی، انتشاریوں نے رینجرز اور پولیس اہلکاروں کو شہید کیا، پابندی لگائی جائے۔ اور چیمپئنز ٹرافی تنازع آئی سی سی اجلاس شروع ہوتے ہی ختم۔ اہم اجلاس صرف 15 منٹ بعد ملتوی کر دیا گیا۔ تمام 18 ارکان اجلاس میں شریک تھے۔ پاکستان ہائبرڈ ماڈل پر ٹورنامنٹ نہ کرانے کے موقف پر قائم رہا۔ آئی سی سی معاملہ حل کرنے کے لیے مختلف آپشنز پر غور کر رہی ہے۔ سیکیورٹی فورسز سے کہوں گا، یہ حکومت گرائی جا سکتی ہے۔ حکومت غلط بنیادوں پر بنی، آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے پشاور میں پریس کانفرنس، کہا مسٹر شہباز شریف ہوش کے ناخن لیں، یہ سرزمین پختونوں کی ہے، ہماری حکومت ہے، ہر حال میں اس کا دفاع کرنا جانتے ہیں اور کریں گے۔ نگلنے کی کوشش کی تو تمہاری نسلیں پچھتائیں گی۔ دعویٰ کیا کہ ٹی چوک پہنچ کر بانی پی ٹی آئی کا ٹارگٹ پورا کیا۔ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور پر قاتلانہ حملے کی انکوائری کی جائے، واقعے کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی ایڈوکیٹ جنرل سے مشاورت، ایڈوکیٹ جنرل نے گورنر راج کا نفاذ خارج الامکان قرار دے دیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس آج شام پھر ہوگا، پارلیمانی پارٹی کا اہم اجلاس بھی طلب۔ صوبے میں امن کے لیے گورنر خیبر پختونخوا کا 5 دسمبر کو اے پی سی بلانے کا اعلان۔ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں اے پی سی میں تجاویز لے کر وفاقی حکومت کے پاس جائیں گے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت اپنے لیڈر کی رہائی میں لگی ہے، ہمیشہ وفاق پر چڑھائی کرتی ہے، صوبہ دہشت گردوں کے حوالے کر دیا ہے۔ کے پی میں امن کے لیے تمام جماعتوں کو اکٹھا کروں گا۔ ایمل ولی خان نے کہا، خرم میں فسادات پر پوری قوم غمزدہ ہے، جو بھی امن کے لیے قدم اٹھائے گا اے این پی ساتھ ہوگی۔ بلوچستان اسمبلی میں پی ٹی آئی پر پابندی کی قرارداد کی حمایت کی ہے، ہر غیر سیاسی اور غیر جمہوری پرتشدد جماعت پر پابندی لگنی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی سے وکلا ٹیم کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی، جیل انتظامیہ نے بتایا ملزم ہماری نہیں، تھانہ نیو ٹاؤن پولیس کی تحویل میں ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے سیل کی سیکیورٹی بھی راولپنڈی پولیس کے پاس ہے۔ ملاقات کے لیے راولپنڈی پولیس افسران اور تفتیشی افسر سے رابطہ کریں۔ ایڈوکیٹ فیصل چودھری کا کہنا ہے ملاقات نہ کرانے کے معاملے پر صبح ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے غیر انسانی سلوک کیا گیا تو پنجاب حکومت اور پولیس ذمہ دار ہوگی۔ پی ٹی آئی قیادت اور کارکنان کے خلاف اٹک ضلع کے 10 تھانوں میں 20 مقدمات درج۔ بانی پی ٹی آئی، بشرا بی بی، علی امین گنڈا پور سمیت مرکزی قائدین اور ممبران اسمبلی نامزد۔ انسداد دہشت گردی عدالت کا 300 سے زائد ملزمان کو جیل بھیجنے کا حکم، 350 سے زائد ملزمان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سینئر وکیل سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ وفاقی پولیس اور پنجاب پولیس سے مقدمات کی تفصیلات طلب۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر سماعت کی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی کا دورہ، پاک چین مشترکہ مشقوں واریر 8 کا مشاہدہ۔ این سی ٹی سی پہنچنے پر کمانڈر راولپنڈی کور نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ مشق میں پاک فوج اور پیپلز لبریشن آرمی کے جوان حصہ لے رہے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو مشترکہ مشق سے متعلق بریفنگ۔ آرمی چیف نے شرکاء کی پیشہ ورانہ مہارت اور بلند حوصلے کو سراہا۔ 3 ہفتوں پر مشتمل پاک چین مشترکہ مشق واریر 8 کا آغاز 19 نومبر کو ہوا۔ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کے دائرہ کار میں یہ 8ویں سالانہ مشترکہ مشق ہے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے صحافی متی اللہ جان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ معطل کر دیا. جوڈیشل کسٹڈی میں تصور ہوں گے. چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے احکامات جاری کر دیے. سپریم کورٹ بار نے متی اللہ جان کی گرفتاری کی مذمت کر دی. فوری رہائی کا مطالبہ. رانا ثنا کے بعد سینیٹر عرفان صدیقی نے بھی متی اللہ جان پر مقدمے کی مخالفت کر دی. کہتے ہیں کہ نون لیگ اور حکومت کے لیے باعث فخر نہیں. یہ روایتیں ہماری حکومتوں میں نہیں رہیں. یہ پی ٹی آئی کی روایتیں ہیں. انہیں تک محدود رہنی چاہیے. عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے وفد امریکہ جانے کا خرچہ کون دے گا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت خارجہ کو سمری وزیر اعظم کو بھیجنے کی ہدایت کر دی. جسٹس سردار اعجاز نے ریمارکس دیے. سمری وزیر اعظم تک نہیں پہنچتی تو اس پر پی ٹی آئی لکھ دیں، جلدی پہنچ جائے گی. وکیل عافیہ صدیقی نے بتایا حکومت کی طرف سے وفد میں کوئی نہیں. پہلے انوش رحمان کا بتایا گیا، اب وہ نہیں جا رہی. دورہ امریکہ کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں. عدالت کا انٹرنیٹ نہ چلنے پر برہمی کا اظہار. پوچھا کیا پی ٹی اے کو نوٹس کر دوں؟ عدالت میں بھی انٹرنیٹ صحیح کام نہیں کر رہا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا موبائل انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، دیگر انٹرنیٹ کا مسئلہ نہیں. کوئٹہ میں وقفے سے ہلکی اور تیز بارش، ژالہ باری بھی ہوئی. سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا. مستونگ، کلات، چمن میں بھی موسم سرما کی پہلی بارش. بنو میں بھی بارش سے سردی میں اضافہ. سوات میں برف باری. گلگت بلتستان، اسلام آباد، راولپنڈی سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے کا امکان. پہاڑوں پر برف باری متوقع. سندھ حکومت نے صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے بہت کام کیا. اسپتالوں کی بہتری کے لیے بڑی رقم خرچ کی ہے. جے پی ایم سی اور این آئی سی وی ڈی مثال ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں بڑے اسپتال اچانک صوبے کو دیے گئے کہ آپ چلائیں. وفاق سے معاہدہ کیا ہے جب بھی اسپتال واپس لیں گے خرچ کی گئی رقم واپس کرنا ہوگی. تنقید سے نہیں گھبراتے، اپنا کام جاری رکھتے ہیں. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت فرد جرم عائد کیے بغیر 3 دسمبر تک ملتوی. اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے کیس کی سماعت کی. لاڈلا کہیں نہ کہیں آج بھی لاڈلا ہے. اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود تحریک انصاف کو ریلیف دیا جاتا ہے. جتنی آزادی پی ٹی آئی کو حاصل ہے وہ کسی اور جماعت کو میسر نہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کہتے ہیں پیپلز پارٹی کل 57واں یوم تاسیس منائے گی. بلاول بھٹو خطاب کریں گے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے ڈی چوک واقعے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا. گورنر راج کی مخالفت کر دی. کہا پی ٹی آئی پر پابندی کی قرارداد بھی قابل مذمت ہے. پاکستان کے مالک اس کے عوام ہیں. عوام کی آواز نہ دبائی جائے. سوشل میڈیا پر نوجوانوں کو ورغلایا جا رہا ہے. بیرون ملک بیٹھے سیل آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے آپ کا دماغ پڑ رہے ہیں، آپ کو ریاست اور پاکستان سے دور کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں ہم اس صوبے سے دہشت گردی اور کرپشن ختم کریں گے. جو رشوت مانگتا ہے اس کی ویڈیو بنائیں، میں اس کو الٹا لٹکا دوں گا. پورم میں جھڑپوں کے دوران مزید 14 افراد جاں بحق اور 13 زخمی ہو گئے. اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر نے بتایا گزشتہ شب سے لڑائی جاری ہے. اموات کی تعداد 114 ہو گئی. دونوں جانب سے بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے. پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے پورم میں امداد فراہمی کے لیے ایمرجنسی آپریشن سینٹر مکمل فعال کر دیے. متاثرہ افراد کی فوری معاونت کے لیے ضلعی انتظامیہ کو امدادی سامان فراہم کیا گیا. کراچی ایئرپورٹ کے قریب خودکش حملے کے ملزمان سے تفتیش کے لیے ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کی سربراہی میں جے آئی ٹی تشکیل. ملزم محمد جاوید اور گلنسا سے 8 رکنی جے آئی ٹی تفتیش کرے گی. تینوں حساس اداروں رینجرز کے افسران جے آئی ٹی میں شامل ہیں. شارع فیصل پر کراچی پولیس چیف دفتر سے متصل سیف سٹی اتھارٹی منصوبے کا افتتاح. 2 سمارٹ گاڑیاں متعارف کرا دی گئی. خصوصی گاڑی پر 7 جدید کیمرے نصب. ایک کیمرہ 360 روٹیشن ہے. وائرلیس سسٹم پولیس اور کنٹرول روم سے منسلک ہے. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا نیول بیس اور ماڑا کا دورہ. آپریشنل امور اور دفاعی صورتحال پر بریفنگ دی گئی. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے جنرل ساحل شمشاد نے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا. وفاق کے تعلیمی ادارے اب ہفتے کو بھی کھلیں گے. فیصلے کا اطلاق کل سے 1 فروری 2025 تک ہوگا. نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کئی روز تعلیمی ادارے بند رہنے کی وجہ سے تعلیم میں حرج ہوا.
قصور کے علاقے الہ آباد میں بے نظیر انکم سپورٹ سینٹر میں خواتین پر تشدد، ملازم ابو بکر نے پیسے لینے آئی خواتین پر تھپڑوں کی بارش کر دی، گالم گلوچ اور دھکے دیے۔ متاثرہ خواتین نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک سے پاکستان کو $50 کروڑ کا قرض مل گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق قرض موسمیاتی تبدیلیوں کی تباہکاریوں سے نمٹنے کے لیے خرچ ہوگا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج بھی تیزی، دوران ٹریڈنگ انڈیکس میں 657 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پھر پہلے نمبر پر آ گیا۔ ملک میں فضائی آلودگی کے اعتبار سے پشاور پہلے اور ملتان دوسرے نمبر پر ہے۔ نئی دلی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے سے دوسرے نمبر پر چلا گیا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے سید گئی میں مسافر کوچ کھائی میں گر گئی، 5 افراد جاں بحق، 5 زخمی۔ پاکستان کا غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ، فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کے عالمی دن پر صدر زرداری نے کہا، عالمی برادری فلسطینی عوام کی نسل کشی روکنے کے لیے فوری اور فیصلہ کن اقدامات کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، شہریوں، اسپتالوں، اسکولوں اور انفراسٹرکچر پر حملوں کو روکا جائے۔ فلسطین کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا عالمی دن، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ شمالی غزہ کے محاصرے کے باوجود صہیونی حملے جاری، اسرائیلی طیاروں کی جنوبی غزہ پر بھی بمباری، تازہ حملوں میں 42 فلسطینی شہید، نصیرات کیمپ پر حملے میں 10 فلسطینی شہید ہو گئے، الجزیرہ کا کیمرہ مین زخمی۔ فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے اسپیکر راہی الفتوح کو جانشین مقرر کر دیا۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود لبنان پر اسرائیلی فوج کے حملے، جنوبی لبنان پر تازہ حملوں میں 78 لبنانی شہید اور 266 زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج کی جنوبی لبنان واپس آنے والوں پر بھی فائرنگ، 2 افراد شہید۔ صہیونی فوج نے حزب اللہ کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ نیو یارک میں سالانہ تھینکس گیونگ پریڈ میں فلسطین کے حق میں مظاہرہ، فلسطینی جھنڈا لہراتا نوجوان شرکاء کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ پولیس نے دھاوا بول کر متعدد افراد کو گرفتار کر لیا۔ یوگانڈا کے مشرقی ضلع میں بارش نے تباہی مچا دی، مٹی کے تودے گرنے کے نتیجے میں 15 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ہلال احمر کا کہنا ہے تودے تلے 40 مکانات دبے ہوئے ہیں، مزید اموات کا بھی خدشہ ہے۔ گرین لینڈ کے دارالحکومت نوک میں برف پوش پہاڑوں کے درمیان نئے ایئرپورٹ کا افتتاح، برفیلے رن وے پر پہلی لینڈنگ دیکھنے والوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اور لاہور کے سفاری پارک میں ننھے شیروں کی آمد، چند ہفتوں کے دوران 3 شیرنیوں نے 7 ننھے شیروں کو جنم دیا، 2 بچے سفید رنگ کے ہیں۔ لاہور سفاری پارک میں شیروں کی تعداد 22 سے بڑھ کر 29 ہو گئی۔